أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اللہ تعالی فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو یہ بیوی اس کی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے. تو دو طلاقوں کا اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا تھا، الطلاق مرتان، کہ طلاق تو دو ہی ہیں اصل، جس کو ہم رجعی کہتے ہیں، یعنی رجوع کرنے والے، واپسی کرنے والے جو طلاق ہیں وہ صرف دو ہیں. باقی جو تیسری طلاق ہوگی تو اس میں پھر واپسی نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ طلاق انسان دے تو سنت کے اعتبار سے دے. سنت کے اعتبار سے یعنی ایک ایک پاکی میں ایک طلاق دے، یہ سنت کے اعتبار سے طلاق. اور جو طلاق بدعت ہے یا طلاق حرام ہے وہ 3 طلاق ایک ہی بار میں، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دینا، یہ حرام طلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کہ کیا اللہ کی کتاب سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور ابھی میں تمہارے بیچ میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اللہ کے حکموں سے کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو. یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے طلاق کا، فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. اور مرتان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا کر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان لیتے ہیں، حالانکہ جو عربی سے اچھی طرح واقف ہے، جانتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ 2 کے لیے اثنتان آتا ہے عربی میں، اور مرتان کا مطلب ہوتا ہے 2 دفعہ یا 2 وقت میں. اثنتان کا مطلب ہوتا ہے 2. تو اگر یہاں پر مرتان کی جگہ پر اثنتان ہوتا، طلاق و اثنتان، تو یہاں پر مان لیا جاتا کہ ہاں اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی ہے ایک ہی بار میں بیٹھے ہوئے، یا پھر 3 طلاق دی ہے، تو وہ 3 طلاق 3 مانی جائے گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مرتان کہا، اور اس کے جیسی قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ آیت اس طرح کی موجود ہے جس میں مرتان کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت، مرتان مطلب ایک وقت، مرتان مطلب 2 وقت، مرات مطلب کئی وقت. تو ایک وقت، 2 وقت، کئی وقت، ایک دفعہ میں نہیں، ایک مجلس میں نہیں، بلکہ الگ الگ وقتوں میں. تو اب اگر کسی نے طلاق دی جو سنت طلاق ہے، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ اس نے طلاق دے دی، سنت کے اعتبار سے طلاق دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری مرتبہ بھی طلاق دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو پھر تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. کب تک حلال نہیں ہوگی؟ جب تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور وہ مرد اس عورت سے ملاپ نہ کر لے،
تب تک وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہیں سے حلالہ کا مسئلہ نکلتا ہے۔ تو حلالہ جو شرعی ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جو ہمارے یہاں جو چل پڑا ہے حلالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کرنے والی عورتوں پر کیا کیا ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی یعنی پہلا شوہر جو اپنی بیوی کا حلالہ کروائے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ حلالہ کا کیا مطلب ہے؟ حلالہ کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کسی اور اپنے دوست کو یا بھائی کو اس طرح سے وہ فکس کرے بات کہ تم اب میری بیوی سے شادی کرنا اور اس سے ایک دن شادی کر کے ایک دن ملاپ کر کے اگلے دن اس کو طلاق دے دینا، پھر یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایسا کرنا یہ اسلام کے اندر سراسر حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جو حلالہ کرتے ہیں اس کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ کرائے پر لائے ہوئے سانڈ ہیں، کرائے پر مزدوری پر لائے ہوئے سانڈ ہیں یہ لوگ جو اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دے دی ہے، طلاق مغلظ ہو گئی ہے، تب کیا کرے؟ وہ اس کو آزاد چھوڑ دے۔ اب وہ عورت کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، اب وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس کی موت ہو جاتی ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے وہ شوہر اس کا طلاق دے دیتا ہے اسے، تب جا کر یہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی، شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس شوہر نے اگر اس نے طلاق دے دیا تو، یہ نہیں کہا کہ پہلے سے تم لوگ سیٹنگ کر لو، نہیں کہا اگر پہلے اس شوہر نے طلاق دے دی اتفاق سے، بیوی کی کسی حرکت سے ناخوش ہو کر ناراض ہو کر اس نے طلاق دے دی، تب جا کر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ورنہ اس کے لیے زندگی بھر حلال نہیں ہوگی۔ اور یہ بہت سخت گناہ ہے کہ ایک انسان اس طرح کی حرکت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زنا ہے اور میں اس کو ہرگز جائز قرار نہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا ہوتا تھا تو اسے ہم لوگ زنا کہتے تھے، یہ نکاح نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ زنا ہوتا تھا۔ اور باقی بھی علماء کرام نے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور باقی علماء کرام نے اس کو زنا سے تعبیر کیا، یہ نکاح نہیں ہے۔ ایک انسان پہلے سے سیٹنگ کر کے اس کو اپنی بیوی واپس لینی ہے تو سیٹنگ کر کے اس طرح کیا کرے، اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو، اپنے رشتہ دار سے اپنی بیوی کا نکاح کرا دے اور پھر اس کو طلاق دینے کے لیے کہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اور اگر مان لو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ عورت جب تک اپنے شوہر کے پاس ہے، پہلے شوہر کے پاس واپس ہو کر آ رہی ہے، تب تک یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرتے دم تک زنا کر رہا ہے۔ تو بہت زیادہ اس سلسلے میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ایک مجلس میں جو دی جائے، اس سلسلے میں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی صاف حدیث موجود ہے بالکل، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک ہی مجلس میں دی یا الگ الگ دی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہی مجلس میں دی ہے تو یہ ایک ہی طلاق ہے۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال میں، ان کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی تھی۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں
کہتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہے، تو ان کے ہوٹلوں پر جا کر آپ 3 کیا 100 پوری کچوڑی کھا لو اور پیسے ایک ہی کے دینا۔ تو یہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا استہزاء کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کا انجام بہت ہی بدتر ہے۔ یہ ابو جہل والوں کے معاملہ ہے۔ تو یاد رکھے، آپ اپنے مسئلے میں ٹھیک ہے آپ نے تحقیق کی، اور میں آپ کو بتا دوں صاف طور سے کہ بڑے بڑے علماء کرام جو حنفی مسلک کے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ بڑے علماء مانے جاتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد ہیں، یہ ان لوگوں نے بھی مانا ہے کہ اس طرح کا نکاح حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اگر مان لو کہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں یہ ہو جاتی ہے، ایسا نکاح ہو جاتا ہے، یا پھر 3 طلاق کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اجتہاد کیا، تو ان کا اجتہاد پر اگر وہ غلطی بھی کرے تو ان کو 1 نیکی ملے گی، اور اگر وہ صحیح کہے تو 2 نیکی ہے ان کے لیے۔ جو بھی عالم مجتہد محنت کر کے کوشش کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، تو اگر وہ صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہے، اور اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جان کر غلطی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ مسلک صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کے امام کو تو ثواب پہنچ رہا ہے لیکن آپ گنہگار بن رہے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ بات جان چکے ہیں، اور آپ کے اماموں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، یہ صاف ہے۔ ممکن ہے کہ حدیث صحیح اس وقت تک ان کے پاس نہ پہنچ سکی ہو، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام پھیلے ہوئے تھے، کوئی افریقہ کے اندر، کوئی ادھر سندھ میں پہنچا ہوا ہے، ہندوستان کے اندر، کوئی مصر کے اندر، کوئی شام کے اندر، کوئی عراق کے اندر، کوئی ایران کے اندر، سارے صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ تو سارے صحابہ کرام کے پاس جا کر علم حاصل کرنا پڑتا تھا، حدیث کی معلومات لینی پڑتی تھی، لیکن کسی انسان کے لیے یہ ممکن تو نہیں تھا کہ وہ سارے صحابہ کرام سے مل لے اپنی زندگی میں اور ان سے حدیثیں لے لے۔ تو ممکن ہے کہ ایک حدیث جو پہلے نہیں معلوم تھی، بعد میں جب علماء کرام آئے، امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، ان کے زمانے میں یہ حدیثیں مل گئی انہیں۔ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ان سے پہلے کا ہے، امام بخاری سے پہلے ہے، اور امام بخاری، امام مسلم یہ لوگ بعد کے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو حدیثیں ان تک نہ پہنچی ہو یہ ان تک پہنچ گئی ہے۔ تو صحیح حدیث انسان کا اصل مسلک ہونا چاہیے، اصل مسئلے میں وہ صحیح حدیث پر عمل کرے، صحیح حدیث کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے طلاق دے دیا تو تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، غیرہ اس مرد کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اتفاق سے اس مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اس بیوی اور شوہر پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ پھر وہ واپس نکاح میں آ جائے، نکاح کر کے واپس آ جائے۔ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہاں بھی یہ شرط ہے کہ ان دونوں کو یہ خیال ہو کہ وہ کیا کریں، اللہ کے حدوں کو قائم رکھیں گے، اللہ کے حدوں کی حفاظت کریں گے، برائی میں نہ پڑیں گے، اس بات کا انہیں یقین ہو، تب وہ دوبارہ واپس نکاح میں آ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدود کو کھول کھول کر بیان کیا۔
تو یہ جو آیتیں ہیں خاص طور سے یہاں پر 3 آیتیں اور ہیں ابھی طلاق کے مسئلے میں، یہ 3 آیتیں بہت ہی اہم ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آیتیں ہیں، انسان اگر اسی قرآن کی انہی آیتوں پر ہی اگر غور کر لے تو اسے عربی کے اعتبار سے بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ شریعت نے حلالہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور شریعت نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق بتایا ہے۔ یہاں تک کہ خود قرآن نے بھی یہ کہا ہے، خود قرآن نے بھی الطلاق مرتان کہا ہے، الطلاق اثنتان نہیں کہا ہے۔ تو مرتان جب کہا اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ کر کے طلاق دے، اور الگ الگ طلاق دے گا، اس کے بعد میں جب تیسری طلاق دے گا تب یہ 3 طلاقیں پڑیں گی، ورنہ نہیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، طلاق 3 طرح کے ہیں، ایک تو طلاق رجعی، ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی میں آدمی کو واپسی کرنے کا حق ہوتا ہے عدت میں۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو ایسی پاکی میں طلاق دی جس میں اس سے ملاپ نہیں کیا، تو جب تک عدت میں ہے تو وہ اس سے واپسی کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق دی عدت میں جب تک ہے اس سے واپسی کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور یہ طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ یہاں پر خلا کا مسئلہ کل آیا تھا۔ خلا میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو یہ طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جب تک عدت میں ہے تب تک وہ واپسی نہیں کر سکتا، شوہر واپسی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ عورت خود مطالبہ کر رہی ہے نا۔ اور اگر شوہر کو حق دے دیا جائے کہ تم عدت میں واپسی کر لو تو پھر کیا مطلب ہے طلاق دینے کا؟ ہاں، عدت کے بعد اگر پھر دونوں شوہر اور بیوی نکاح کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ خلا جو عورتیں کرواتی ہیں، یعنی کہ شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، ایسوں کے لیے عدت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ صرف 1 حیض تک عدت میں رہیں گی۔ جو عورتیں خلا لیتی ہیں، طلاق مانگتی ہیں اپنے شوہروں سے، اپنا مہر دے کر طلاق لیتی ہے، تو ایسی عورتیں صرف 1 عدت ہی رہیں، 1 حیض ہی عدت میں رہیں گی، ہے نا۔ لیکن باقی کے لیے کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء ہے، 3 حیض ہے یا 3 مہینے ہیں، لیکن اس کے لیے خلا والے کے لیے صرف 1 حیض یا پھر 1 مہینے، اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو یہ چند مسائل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ تفصیلات ہیں آگے، لیکن بہرکیف اس مسئلے میں بہت زیادہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، خاص طور سے حلالہ کے سلسلے میں۔ بہت ساری حدیثیں اور علماء کے اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ یہ حرام ہے حلالہ، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر حلالہ سینٹر کھلا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تو حکومت کو آگے بڑھ کر اس مسئلے کو بند کرانا پڑا۔ عورتیں واقعی میں شکایت کر رہی ہیں کہ باضابطہ طور پر سیٹنگ ہوتی ہے ان کے دوستوں سے، یہ عورتوں کا غلط استعمال ہے، ان کے حق کی پامالی ہے، اور اس سے بچنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سارے مسائل پھر حکومت ہمارے جتنے ذاتی مسائل ہیں، اسلامی مسائل ہیں، اس میں حکومت ہم کیا کرے گی؟ دخل کرے گی۔ تو اگر اس سے بچنا ہے تو ہم کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو کوئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے گا لوٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔